اب اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ کیونکہ بہت سی صورتیں آیتیں ایسی جن کا کوئی شان نزول ہوتا ہے. شان نزول کا مطلب کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آیات نازل کرتے ہیں. وہ جو واقعہ ہوتا ہے اس کو شان نزول کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے شان ورود، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، کوئی ایسا نظارہ سامنے آتا، آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، تو وہ جو نظارہ یا واقعہ پیش آتا ہے اس کو حدیث کا شان ورود کہتے ہیں. تو شان نزول قرآن کا ہوتا ہے، شان ورود حدیث کا ہوتا ہے. اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول سیدھا سیدھا ہے، بہتات کی حرص. زیادتی اور تکاسب کی حرص کس کو نہیں ہے؟ ہر بندے کو حرص ہے. وہ دنیا کے مادی ساز و سامان میں ہر بندہ چاہتا ہے میرے زیادہ مکان ہوں، زیادہ دکانیں ہوں، زیادہ لباس ہوں، زیادہ ہر چیز زیادہ. تو کہا کہ یہ بہتات کی انسان کی فطری ہے، ہر بندہ اس میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تاکہ بہتات کی جو حرص ہے اس کی نفی کی جائے، تاکہ لوگ اپنے حد اعتدال پر آ جائیں. دوسرے بعض مفسرین فرماتے ہیں نہیں، یہ واقعہ پیش آیا دو قبیلوں کے درمیان. دو قبیلے تھے، حارثہ اور بنی حرث. تو حارثہ اور حرث یہ دو قبیلے تھے، ان کے آپس میں کوئی بحث ہو گئی. بحث اس بات پہ ہوگی کہ دیکھو ہمارے قبیلے میں بڑے بڑے باکمال پیدا ہوئے، بڑے بڑے فضل و کمال والے پیدا ہوئے. دوسرا کہتا نہیں ہمارے پیدا ہوئے. کہ تمہارے بتاؤ کتنے پیدا ہوئے؟ انہوں نے گنے. اور کہا تو ہمارے دیکھو اتنے پیدا ہوئے، انہیں گنے. اب ان کے کم ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں باقی ہمارے قبرستان کے اندر ہے، وہ فلاں فلاں جو مرے ہیں وہ بھی ہمارے قبیلے کے تھے. انہوں نے کہا یوں تو ہمارے بھی قبرستان کے اندر بڑے پڑے ہیں. کہ چلو پھر کاؤنٹنگ کرتے ہیں وہاں کتنے کس کے زیادہ ہے. اب یہ قبرستان پہنچ کے دونوں قبیلے، اب قبریں گرنا ہے. یہ دیکھو یہ بھی ہمارا بڑا کمال کا شاعر تھا، یہ ہمارا کمال کا ادیب تھا، یہ بڑا کمال کا آدمی تھا، تو یہ وہاں ساری تو گن رہے. ادھر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی سورۃ نازل فرما دی الہاکم التکاثر. یہ بہتات کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، قبریں کاؤنٹ کرنے لگ گئے، جبکہ قبریں کاؤنٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نہ مرنے والے کے لیے نہ تم لوگوں کو کیا فائدہ. آج جو زندہ باکمال ہے بات اس کی کرو، لیکن بہتات کی حرص اپنے آپ کی زیادتی ثابت کرنے کے تمہاری حالت ایسی مت ماری کی کہ جا کر قبریں گن رہے ہو. یہ تنبیہ کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ آیات نازل فرما دی. اور ایک دوسرا واقعہ یہ لکھا جاتا ہے کہ دو قبیلے جن کی اس بات پر بحث ہو گئی کہ ہمارے جو ہے قبیلے کے اندر زیادہ بہادر اور شجاع لوگ پیدا ہوئے. ان کے جی بتاؤ کتنے پیدا ہوئے؟ ہمارے فلاں ہوئے، فلاں ہوئے، فلاں ہوئے. کہتے یہ ہمارے بھی فلاں ہوئے، فلاں ہوئے. اب وہ جب گننے لگے کہتے بھئی یہ تمہارے تو کم ہے. کہتا نہیں وہ فلاں فلاں جو شہید ہوئے وہ فلاں فلاں جنگوں کے اندر مارے گئے، ان کی قبریں وہاں پہ ہیں. کہتا یوں ہمارے بھی بڑے بڑے مارے گئے. اب وہ قبرستان پہنچ گئے، اب وہاں کاؤنٹنگ ہو رہی. اب وہ اپنے مرنے والوں یہ اتنا بڑا بہادر تھا، یہ مرا، یہ مرا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا چچا، اب اس کو گننا ہے. ادھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نازل فرما دی الہاکم التکاثر. غفلت میں ڈال دیا تم کو یہ بہتات کی حرص نے. بھئی یہ تمہارے زیادہ ہمارے کم، بھئی اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس وقت کرنٹ کون کتنا طاقتور بات تو اس پر ہے بھائی. اور تمہاری بے عقلی کا عالم یہ کہ حتیٰ زرتم المقابر، جا کے قبریں جا دیکھی. اب قبر میں بڑے ہوئے کو آپ شجاع کہہ رہے ہیں، وہ کیسے شجاع مرا پڑا بھائی، وہ ہل بھی نہیں سکتا وہاں، پتہ نہیں کس حال میں. یہ کیسی بے عقلی کی بات ہے، اس مرے ہوئے کو آپ اپنے یہ کمال کے اندر شامل کر رہے ہیں. کلا سوف تعلمون، ہرگز ان قریب تم جان لو گے. پر تم پر بھی جب موت آئے گی پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے. تو یہ قبروں کے اندر پڑوں کو بھی تو اپنے فضیلت میں لا رہے ہو، یہ تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہے. تو اس پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی. اور ایک شان نزول یہ لکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا کہ آدمی کی فطرت میں اتنی حرص ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو لتمنا وادین ثانین، کہ یہ ایک دوسری وادی کی تمنا کرے گا، کاش دو مل جائے. اگر دوسری وادی بھی دے دی جائے تو فرمایا کہ یہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا، کاش ایک اور وادی مل جائے. تیسری وادی تمنا کرے گا. لیکن آگے فرمایا کہ لیکن یہ اس کی حرص جو ہے وہ سونے کی وادیاں نہیں بجھا سکتی، یہ قبر کی مٹی اس کی حرص کو بجھائے گی.
مر جائے گا، پیٹ میں قبر کی مٹی اترے گی، اب اس کی حرص ختم ہوگی، مطلب مرتے دم تک حریص ہی رہتا ہے یہ انسان. یہ بیان فرمایا آپ نے، یہ بیان فرمایا. تو یہ جب بیان فرمائی حدیث، اس پر اس کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی الہاکم التکاثر، کہ تمہیں جو ہے وہ بہتات کی حرص نے غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. جیسے فرمایا ایک وادی پہ پیٹ نہیں بھرے گا، دو وادی پہ پیٹ نہیں بھرے گا، تیسری وادی پہ پیٹ نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ مر جائے گا، قبر میں جا گرے گا، اب جا کے بس ہوگی. اس پر یہ جو آیات نازل ہوئی. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ وادیوں والی حدیث نبی بیان جب کیا کرتے تو ہم اس کو قرآن کی آیت سمجھتے تھے، ہم سمجھتے تھے قرآن کی آیت ہے، لیکن جب آپ نے یہ سورت نازل ہوئی یہ بیان کی تو پتہ چلا نہیں وہ تو حدیث تھی. اس حدیث کی تائید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورت تکاثر نازل فرمائی.